حدیث نمبر 2809 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو آپ نے فرمایا جو شخص حج اور عمرہ دونوں کے احرام کا ارادہ کرتا ہے وہ ایسا کرے، اور جو صرف حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے وہ اس کا احرام باندھ لے، اور جو صرف عمرہ کا احرام باندھنا چاہتا ہے وہ عمرہ کا احرام باندھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا، اور صحابہ کرام میں سے بعض نے بھی آپ کے ساتھ حج کا احرام باندھا، اور کچھ حضرات نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، بعض نے صرف عمرہ کا احرام باندھا، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ حدیث نمبر 2810 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ذوالحجہ کے چاند کے مطابق نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ کا احرام باندھے، اگر میں نے ہدی کا جانور ساتھ نہ لے لیا ہوتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ تو کچھ لوگوں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، بس ہم نکلے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں آئے تو ذوالحجہ کا دن آ گیا اور میں حالت حیض میں تھی۔ میں نے عمرے کا احرام کھولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تم اپنا عمرہ چھوڑ دو، سر کے بال کھولو، کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے اسی طرح کیا۔ جب محسب کی رات آئی، وادی محسب میں ٹھہرنے کی رات، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج مکمل کر دیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ انہوں نے سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور مجھے تنعیم کی طرف لے گئے۔ بس میں نے عمرے کا احرام باندھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج اور عمرہ پورا کر دیا۔ اس میں نہ تو قربانی تھی، نہ صدقہ، نہ ہی روزہ تھا۔ حدیث نمبر 2811 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا، تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو پسند کرے وہ عمرہ کا احرام باندھ لے۔ اس کے بعد پہلی حدیث کی طرح بیان کیا۔